خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے۔ ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں، الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے۔ لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے۔ انہوں نے جس کا ذکر کیا، ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سل میں بجلی نہیں تھی۔ خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا۔ خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے۔ خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا۔ خان صاحب اب بھی 2.5 گھنٹے اپنے سل سے باہر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں، اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں، اس سل میں گزارنا پڑے، میں گزاروں گا، لیکن میں قوم کی آزادی، اس قوم کی خود مختاری، اس پارلیمان کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرامن رہے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا، میں سب کچھ کروں گا، پر میں کسی چیز پہ قوم کی عزت اور خود مختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا۔ خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا تھا، اور ڈاکٹر آیا تھا، ایک ڈاکٹر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں پرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ہر حال میں خان صاحب کو وہ فیسلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے۔ اس کا آئسولیشن میں رکھنا، اس کو کنسالٹری کنفائن میں رکھنا، اس کو چھوٹے سل میں رکھنا، ان کے آئینی، قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے، چونکہ ان کے پاس گزشتہ 2 ہفتے سے نہ ٹی وی کی فیسلٹیز ہیں، نہ اخبار کا ایکسس ہے، تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ان کے علم میں نہیں تھے۔ خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے، اور خان صاحب نے اپنی بہن کے اریسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے۔ یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے، اس سٹرگل میں میرا خاندان، میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا۔ خان صاحب کا پورے قوم سے پرامن رہنے کی اپیل ہے۔ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل 27 سال تک اس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے میں نے کیا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سر انجام دوں گا۔ خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل ترامیم جو ہو رہے ہیں، اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے، اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید چلی ہے، جو پیکج، اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراپ کے مسودے کی طرف جا رہے تھے، خان صاحب نے اس کو پازیٹیو انداز میں لیا ہے، اور ہمارے اور مولانا صاحب کے انگیجمنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے۔ خان صاحب نے مولانا صاحب کی تعریف کی ہے کہ وہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ خان صاحب 2 ہفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے، اور ہماری ملاقات صرف 45 منٹ رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے 15-20 منٹ اپنی حالت بتائی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے، ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے، بیکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ، ابھی ہماری 45 منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا، اس لیے ہماری جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی۔ لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ، خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے، ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب نے 4 نام بتائے ہیں: عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں،
शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे सेनेट में, अहमद बचर साहब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे वजीर आला है KPK के, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादा मशावरत के लिए ये चारों भी आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूं और फर्दर डायरेक्शन दूं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें और हमारी लीडरशिप मुलाकात करे, ताकि हम इस मामले पे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। अलबत्ता खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम अपनी एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ इस तरामीम पे कंटिन्यू इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जी फरमाएं। उससे पहले हुकूमत जो है असेंबली के अंदर बिल पेश कर देती है, यानी तरमीम पेश कर देती है, उसके ऊपर कोई ना कोई। देखिए, दो चीजों का हम जिक्र करते हैं। जिस तरीके से हुकूमत इन आईन तरामीम को पास करने जा रही है और जिस तरीके से लोगों को उठाया, डराया, धमकाया जा रहा है, हम भी मुतालबा करते हैं, हमारे भी 2 सेनेटर इनके पास है, हम भी मुतालबा करते हैं कि उनको फिलफोर हमारे हवाले किया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनको जाने दिया जाए। इस किस्म की कोई भी आईनी तरामीम तो क्या कानून साजी भी लोगों को कबूल नहीं होती। आईन ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीक़ाकार के सख्त खिलाफ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को बारहा कहा है कि आप इस पे सो मोटो लें, लेकिन ये तरीका गैर जमहूरी, गैर आईनी है।